सुकून पात। एक टेक्निकल फॉल्ट लोगों में देखता हूं मैं, जब दुआ मांगते हैं तो मुंह पे यूं कर लेते हैं, यूं कर छुपा देते हैं मुंह अपना। पता नहीं लोगों से शर्म आ रही है आपको, क्या हो रहा है यार। इंसान के सामने आंसू बहाना बेइज्जती की बात है, इस्तिग़ना के खिलाफ। अपनी हाजत लोगों के सामने बयान बोलो ना की जाए। अगर आपने कर दी, आप किसी के सामने रो दिए, उसकी नजर में आपकी इज्जत क्या हो जाएगी? कम। मत रो, अपने आंसू छुपाओ लोगों के सामने। हमारे हजरत फरमाया करते थे अपनी बीमारियां भी छुपाओ। कोई बीमारी है किसके बयान करो, बोलो। लोगों का ना गीत गाओ, मेरे ये मसला, मेरे ये मसला, मेरे गुर्दे में मसला, मेरे फेफड़े में मसला, मेरे गले। किसी के सामने बैठ जाओ ना, आज अपने दुख ऐसे बयान करेगा, लिपट के रोने का दिल करता है इससे, ऐसे। हालांकि फिटफाट होगा, मेरे साथ ये मसला, मेरे साथ ये मसला, मेरे साथ ये मसला। भाई तेरे साथ कोई अच्छा काम भी कुदरत ने किया है? हजरत हकीम उल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला को हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमहुल्लाह ने खत लिखा, मसले लिखे ना, हजरत ये मसला, ये मसला, ये टेंशन, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, आप दुआ फरमाएं। तो उन्होंने लिखा, अफसोस सारी नाशुक्री की बातें लिखी हैं, शुक्र का एक जुमला भी बोलो नहीं। पहले शेख इस तरह के होते थे कि आपके अंदर जो फॉल्ट है ना उसकी इस्लाह करते थे। अब भी होते हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं, लेकिन बहुत से ड्रामेबाजी भी आ गई है इसमें। आज एक आदमी ने मुझे बताया कि अच्छा भला एक रिश्ता हो रहा था मेरा, तो लड़की के अब्बा जो हैं उनके कोई शेख, उनके कोई बुजुर्ग हैं। उन लड़की के अब्बा ने बुजुर्ग से पूछा कि मेरी बेटी के लिए फला का रिश्ता आ जाए। बुजुर्ग ने इस्तिखारा निकाल के मना कर दिया। यह भी एक मुबालगा है, गुलू है। अपने बच्चों की शादी में अपने शेख से पूछने की आपको जरूरत? देखो, शेख पीर और मुर्शिद का मतलब क्या होता है? वो आपको अल्लाह अल्लाह सिखाए, आपको दीन की बातें सिखाए, आप उससे शरीयत सीखो, अल्लाह से ताल्लुक सीखो। शादी भी अपनी मर्जी से करो। आप हर चीज में शेख से पूछा जा रहा है, तो भाई वो आपके घर के हालात आपसे ज्यादा नहीं जानता। बाप जितना अच्छा बेटी के लिए फैसला कर सकता है, मां जितना अच्छा फैसला कर सकती है, पीरो मुर्शिद नहीं कर सकता। पता नहीं क्या बना लिया लोगों ने पीरो मुर्शिद को। अपनी शादी भी पीर साहब जहां कहेंगे वहां होंगी, बच्चे की शादी भी पीर साहब। वो भाई पीर है, ये तुम्हारा बाप है, ये खुदा है। ये पीर साहब अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, उनको बोले बस अल्लाह अल्लाह सिखाएं, ठीक है ना। इसके अलावा मुझसे लोग आके, बहुत से अकीदतमंद लोग हैं, मुझसे आगे पूछ रहे होते हैं मेरी बच्ची का ये मसला वहां कर दो। मैं कहता ना मैं आपकी बच्ची को जानता हूं, ना मैं उस कमबख्त को जानता हूं मादरत के साथ जिससे आपकी बच्ची की शादी। मैं कहां मशवरा दूंगा? खुद फैसला करो भाई। तो इतना ज्यादा अपने घरों में ये जो पीर और मुर्शिद टाइप की चीजें हैं, जो और एक नंबर पीर होगा ना वो यही मशवरा देगा, कहेगा भाई अल्लाह अल्लाह सीखो, मुझे क्या पता कि आपने कहां शादी करनी है कहां नहीं करनी है, तो आपका घरेलू मामला है। तलाके दे रहे हैं पीर से पूछ के, तलाके किससे पूछ पूछ के दे रहे हैं? पीर और मुर्शिद से पूछ के। तो कहां से कहां बात चली जाती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो मखलूक के सामने रोना, रो लेता है इंसान, कभी परेशान होता है तो रो लेता है। हर एक में तवक्कुल बर्दाश्त एक जैसी नहीं होती, लेकिन अल्लाह को मखलूक के सामने रोना पसंद नहीं है। मेरी आदत है, मैं अपने भी कुछ मामूलात कभी कभार बता देता हूं। कभी अल्लाह न करे कोई बीमारी आए, अल्लाह न करे, तो मैं कभी दुआ की दरख्वास्त भी मस्जिद में ऐलान नहीं करवाता। जैसे 8-10 साल पहले मुझे मलेरिया हो गया था, काफी भी रमजान में हुआ, काफी बीमार। मलेरिया भी अपनी हमाकतों से हुआ, एहतियात नहीं की, और हो गया तो भी टेस्ट नहीं कराया। फंटरगिरी चल रही थी उस वक्त, थोड़ी इंसान जरा और यंग होता है तो फंटर पना उसमें ज्यादा होता है। टेस्ट करवा लेता है, टाइम पे इलाज हो जाता तो मसला नहीं बनता। बुखार हुआ, उतर रहा है, चढ़ रहा है बुखार, फंटरगिरी में ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक हो गया। यहां मौजिन, मैं मार्केट से शार्ट हो गया, 10-12 साल पुरानी बात है। मार्केट से जब भी कोई चीज शार्ट होती है जो हर वक्त अवेलेबल हो तो लोगों को टेंशन होती है। मौजिन साहब ने यह ऐलान कर दिया, इमाम साहब की तबीयत बहुत खराब है, तमाम हजरात से दुआओं की दरख्वास्त। मैंने मौजिन साहब की खिंचाई की, मैंने कहा मैंने आपको कहा है कि आप पब्लिक को बताएं कि इमाम साहब की तबीयत खराब, क्या जरूरत है शोर मचाने की? तबीयत का ठीक होना, तबीयत का खराब होना, ये सब चीजें नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं। कभी ठीक होगा, कभी खराब होगा, कभी मरेगा, कभी जिएगा, हर चीज की मस्जिद से अनाउंसमेंट। फिर लोगों के फोन आना शुरू, सुना है आप बीमार हो गए, वो एक दर्द सर बन जाता है इंसान के लिए। सिर्फ उन लोगों को इंसान बता दे, अपने चंद बुजुर्गों को जिनसे स्पेशली दुआ की दरख्वास्त की जा सकती है। अभी तबीयत खराब है, आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे लिए दुआ करें। शोर मचाने की, लोगों में पब्लिश करने की इसको की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है ये आदतें। आज अब देखो आबादी बढ़ रही है ना, मैं हर नमाज में कोई पर्ची आ रही होती है, मेरे फला का बीमार है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे चचा की तबीयत खराब है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे फला का इंतकाल हो गया उनके लिए दुआ करा दें।
اس کا کیا ہوتا ہے میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نام رکھنا کیا ہو گیا؟ الحمدللہ اللہ گلے کا توق ایک توق ختم ہو گیا. تو ایک دن ایسا ہوا فجر کے بعد پرچی, ظہر کے بعد پرچی. اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیکھ والے ہیں ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی, نماز کے بعد دعا کرانے, کیونکہ نہیں کراؤ پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ, یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دینا, زبانی میں اور ٹینشن. تو ایک دن ایسا ہی ہو گیا, مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا, اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے. یہ تو نہیں میں نے کہا خیر ٹھیک کر دے اس کو, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی, یہ تو چلتا رہے گا بھائی, کوئی مرے گا کوئی جیے گا. امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے, کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو, پورے محلے کی رپورٹیں اس کو, ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں. میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے, اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے. شاید وہ ادھر کونے میں بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر. میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے, اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے. کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے, وسیم کباڑ والا کون ہے, سلیم گولے گنڈے والا کون ہے, اور شریف پنچر والا کون ہے, کسی کو کیا پتا یار. جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے ٹھیک کر دے, تیری مرضی, نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اپنے خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو, کوئی بزرگ ہے جن سے تعلق ہے, یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے آپ دعا کر دیں, کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے شاید ان کی دعا, تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے. یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں. صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا, بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو, اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتا چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا, دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے. تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے, یہ دعا کرا دیں, یہ کر دیں آپ دعا, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کبھی کبھار ٹھیک ہے, اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں؟ اللہ کے ساتھ. اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, ملیریا ہو گیا تھا, تو یہاں پھر دعائیں شروع, مفتی صاحب بیمار, ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے. آپ لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں. ہم ایسے ہی رہو, تو کون ہے اور کیا وہ تو کون ہے, ہمیں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے, استغنا کے ساتھ ہی رکھے. لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا, ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے سامنے غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رحموتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈرے. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو, یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات. دیکھو دو غلط چیزیں ہیں, لوگ آپ سے ڈریں, یہ بھی کیا ہے غلط, یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا, ظلم کر رہے ہو آپ, لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط ہے, یہ آپ کے کمزور ہونے کی, یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے, ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے,
اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی، اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے، ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس تین چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کہ نہیں یہ ہو گیا فلانا، اللہ کے سامنے روئے انسان، اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے، اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے، پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو. بھائی کھلے عام رو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، رونے کے اشتہار لگے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے، تم نے پہلے سے اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، کم بات رو کیوں نہیں رہا؟ تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو، رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، رونے والی صورت بنا دو، انداز رونے والا ہو، اسٹائل رونے والا ہو. جیسے بھیکاری مانگ رہے ہوتے ہیں، دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے، یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے، رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا، پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بہت آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت، پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو